آج فائنل ہے جی ڈیبیٹ کا، اور آج شہباز ابراہیم جو ہمارے ونر ہیں اسٹار ڈیبیٹر 2021 کے، سب سے پہلے وہ موجود ہیں. اور آج کے دن کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے پیارے دوست جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس بات پہ. شروع کرتے ہیں. بہت اچھا ہے کہ تقریر کے شعبے کا آدمی اس کو تقریر کرنے والا ہی نوجوان ٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور تقریری منظرنامہ عامر لیاقت حسین کی آواز کو بہت عرصے تک یاد رکھے گا. بہت توانا آواز. جی بسم اللہ. مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. واہ. یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو تاریخ کے اوراق پر زندہ ہے، جو کچھ لوگوں کے لیے تو مر چکا پر بہت لوگوں کے لیے پائندہ ہے. یہ کہانی زیادہ دور کی نہیں، بہت قریب کی ہے. یہ کہانی کسی عام شخص کی نہیں، ایک ادیب کی ہے. یہ کہانی ہے پاکستان میں ہونے والی رمضانی کی. یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے بتایا ہر فرقے کے عالم کو ساتھ بٹھا کر گفتگو کا طریقہ، جس نے سکھایا میڈیا پر ہر مسلک کے احترام کرنے کا سلیقہ، جو پرائیویٹ چینلز پر اسلامک پروگرام لایا، السلام رمضان جیسا جس نے کلام بھی سنایا، جو عالم آن لائن سے ہی ٹی وی کا بہترین میزبان کہلایا، جس نے دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھایا لوگوں کو زارو قطار رلایا. جب مسکراہٹیں بکھیرنے پر آیا تو انعام گھر کی صورت بہت ہنسایا. وہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملاتا تھا، وہ ٹیلنٹ کو موقع ضرور دلاتا تھا. آج ہر سیٹ پر موجود ہیں ان کے طلباء و طالبات جو سر انجام دے رہے ہیں بہترین خدمات. وہ قومی اسمبلی کا بہترین ممبر بھی بنا، وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور بھی بنا. وہ برے وقت میں لوگوں کے کام بھی آتا تھا. وہ اپنے مخالفوں کی سخت سے سخت زبان بھی برداشت کرنا جانتا تھا. اس کو ہر بات کا جواب دینا خوب آتا تھا. وہ ہر طوفان سے لڑنے کا ہنر بھی جانتا تھا. ہر پرائے سے وہ خوب جھگڑ بھی سکتا تھا. لیکن اس بار اس شخص کو اپنے ہی لوگوں نے ستایا، ذاتی زندگی پر میمز بنا کر اس کو بہت رلایا. پردہ ہٹا کر اس کا اپنوں نے اسے حد سے زیادہ تڑپایا. کہاں شکوہ کرتا وہ، اب کس سے شکایت کرتا، کس کو جواب دیتا وہ، لڑائی کس سے لڑتا. باضمیر تھا، مرنا ہی بہتر سمجھا اس نے. دکھ ساتھ لیے دفن ہونا ہی بہتر سمجھا اس نے. اس سماج کو قدر دلانے کے لیے ابدی نیند سونا ہی بہتر سمجھا اس نے. ہر ٹی وی چینل کو ٹی آر پی کی ضرورت تھی. اب کی بار جی کر نہیں مر کر ٹی آر پی دینا بہتر سمجھا اس نے. اس کہانی کو آخر ختم کرنا ہی بہتر سمجھا اس نے. وہ ایک شخص جو ہرگز کبھی روٹھا نہ کسی سے، روٹھا تو ہر ایک آنکھ میں برسات تھی لوگوں. اور پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کی کہانی ختم ہوئی، اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. ہاں، لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. شکریہ. تھینک یو. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. جب بھی عامر کو یاد کیا جائے گا یہ بات ضرور کی جائے گی کہ واقعی اس آدمی کو سچ ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا. اینی فائنل جشن آزادی کا دن ہے، تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے نام آج کا فائنل جو ہے جی بالکل ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. آج کا پورا مقابلہ، آج کا فائنل
ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے نام، اس لیے کہ وہ ایک ٹیلی ویژن اینکر سے بہت پہلے تقریری منظرنامے کے جو ہے وہ فرد ہیں. اس سبب سے یہ آج کا مقابلہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی وہی مقررین کو لے کر اور یہ ادارہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں بول ٹیلی ویژن بھی وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے بارہا رمضان ٹرانسمیشن کے لیے لوگوں سے مخاطب ہوئے. تو آج یہ ڈیڈیکیٹ بھی ان کو کیا جا رہا ہے. اور واقعی یہ دکھ ہے کہ اپنوں سے انہوں نے زخم کھائے تھے اور بہت سے ایسے لوگ کہ جن کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو اس دکھ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ ان کے اس چلے جانے کے اندر اس اعتبار سے بھی حصے دار ہیں کہ وہ اگر سبب بنتے تو وہ شاید نہ جاتے. کوشش تو بہت کی تھی آغا. آپ تو ان کوشش کرنے والوں میں سے ہیں. 4-5 لوگوں نے مل کے, لیکن جو ہو گیا تھا وہ کنٹرول نہیں کر پایا. بٹ اینی وے ڈیمیج بہت زیادہ تھا. میرے نزدیک جو ہے نا ایک جملہ ہے اور میں یہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں, ناظرین تک بھی جا رہا ہے. ہمارے پچھلے 20-22 سال کے عرصے میں نا فلم نے ہمیں ہیرو نہیں دیا. سٹارڈم والا ہیرو مل جائے ہمیں 20-22 سال میں نہیں ملا. ٹیلی ویژن نے ہمیں ایک سٹار دیا تھا پچھلے 20-22 سالوں میں, جو جس سڑک سے گزرتا تھا لوگ اسے پہچان جاتے تھے. میں جس عمر میں ہوں, میں جن اداکاروں اور فنکاروں کو جانتا ہوں, یہاں آنے والے کوئز کے بچے نہیں پہچان پاتے اس کو. آپ نے اکثر سوال پوچھا, وہ نہیں پہچان پاتے. وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو کم عمر بچہ بھی جانتا تھا, نوجوان بھی جانتا تھا, بزرگ بھی جانتے تھے. تو صحیح سٹارڈم کی شکل تھی عامر لیاقت حسین, جو پچھلے 20-22 سال میں پاکستان کے ٹیلی ویژن انڈسٹری نے پروڈیوس کیا تھا. تو ہم اس سے محروم ہو گئے اور ساری انہی کی محنت تھی ویسے. بٹ آگے بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے پاکستان کے لیے بول, اور 4 پارٹیسپینٹ ہیں جو ہمارے فائنلسٹ ہیں. ایم احتشام ہیں بیریا کالج کارساز سے, اویس مرزا ہیں جامعۃ الرشید سے, علی حسن ہیں جامعہ علی المرتضیٰ سے, اور وحاد زیدی ہیں سینٹ مائیکل سے. تو سب سے پہلے ایم احتشام یہاں پہ موجود ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بول. 27 رمضان 1444 ہجری. روزے کی حالت میں پیاس کی وہ شدت کہ حلق کوئی جامع تسکین تلاش کر رہا ہے. آخری مقابلے کی حساسیت کا احساس رگے جاں کاٹ رہا ہے. زبان لڑکھڑا رہی ہے, قدم ڈگمگا رہے ہیں, مگر یہاں کھڑے مقررین رقص جنوں کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ملک الموت تخیلات میں کہتا ہے کہ اپنی جاں کے لیے بول, کٹے زباں تو زباں کے لیے بول. بول کہ آج یہ سرزمین پرورش کا صلہ مانگتی ہے, سو اے مقرر دوراں بول, آج پاکستان کے لیے بول. صدر علی وقار, لفظ پاکستان جہان لا فنا کا ایک استعارہ ہے. وہ جہان لا فنا جو سایہ خدائے ذوالجلال میں پرچم ستارہ و ہلال تھامے رہبران ترقی و ہلال کی راہبری میں جذبہ اجاگر کرتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے ترجمان قلم, لہو اور زباں سے بولتے ہیں. کہ جب حالات نے سر سید سے کہا کہ بول نظریہ پاکستان کے لیے, تو سر سید کا قلم آثار السنادید اور کلمت الحق کی صورت بولا. کہ جب گردشوں نے قلم میں اقبال سے کہا کہ بول تصور پاکستان کے لیے, تو اقبال کا شاہین اپنی دنیا آپ پیدا کر کے بولا. کہ جب غلامی کی زنجیروں نے سندھ کے مرد حر کی تلوار سے کہا بول پاکستان کے لیے, تو پیر صبغت اللہ کی قیادت میں لشکر حر کی شمشیروں نے پاکستان کے لیے بولا. اور اس لشکر حریت نے پنجاب میں ملنگی اور نظام لوہار کی صورت بولا. بنگال میں شیر بنگال مولوی فضل الحق بولا. ہمارا اپنا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بولا. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, سارا پاکستان بولا. شرمین عبید کا کام بولا. بابر اعظم کا بلہ سر عام بولا. اور تو اور صدر علی وقار بقائے نظریہ پاکستان کے لیے تمام تر پابندیوں کے باوجود بول نیوز خود بولا. سو اے وطن,
گواہ رہنا کہ میں بولا. شکریہ. چلو جی، آج نظام لوہار اور عبداللہ بھٹی صاحب بھی آ گئے جی پہنچی ہے اور بات. ملنگی بھی آ گئے. ہاں پہنچی ہے بات. یہ جگانا پڑے گا، ہاں. یہ بتانا پڑے گا. لیکن کہیں نہ کہیں بولنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جاتا ہے. ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں یار. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ طبقہ ہے، نوجوانوں کا وہ طبقہ ہے جہاں تک آپ کی بات پہنچتی ہے اور ڈیلیور بھی ہوتی ہے. بالکل. باقی تو آپ بولتے رہے وہ اثر ہی نہیں ہوتا. میں تو اسی لیے کل بولا، بہت سارے نام ہیں یار. جی ملنگی کا نام پہنچا، یعنی آپ پروڈیوس کرنے والے، لیکن ریسیور کا بھی کمال ہے کہ اس نے ریسیو کیا. کر لیا. اویس مرزا ہیں، جامعۃ الرشید. ارے آپ ہیں، کیا بات ہے. وش یو آل دا بیسٹ. بسم اللہ. بول بڑے انمول ہوتے ہیں صدر علی وقار، اور جب وہ بول پاکستان کے لیے ہوں تو ان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر ایلن قیصر علامہ شبیر احمد عثمانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لندن شہر کے ہاسٹلز میں مسٹر جناح قیام پذیر ہیں، محو خواب ہیں کہ اچانک پلنگ ہلتا ہے. دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ہاتھ پکڑ کر وطن واپس لوٹنے کی نصیحت فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تائید کا بھی اعلان کرتے ہیں. مسٹر جناح کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا اثر تھا کہ خود بخود سب مرحلے طے ہوتے گئے کہ اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے صدر علی وقار، وطن وہ جس کی غیر بھی تعریف کریں. پاکستان کے لیے تو ایسے لوگوں کے سنہرے بول موجود ہیں کہ سر دھنتے جائیے اور سنتے جائیے. چاہے جے یو آئی ہند کے صدر حسین احمد مدنی کا پاکستان کو مسجد کہنا ہو، چاہے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کا پاکستان کو حق پرستی کا نشان کہنا ہو، چاہے سنگاپورین صدر حلیمہ یعقوب کا 1962 کے پاکستان کو ایشین ٹائیگر کہنا ہو، چاہے ترک صدر رجب طیب اردوغان کا پاکستان کو اپنی جان کہنا ہو، چاہے ایرن ہالینڈ کا پاکستان کو سچے جذبوں کا ملک کہنا ہو، چاہے کووڈ کے دوران ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاکستان کے لیے بول ہوں، چاہے یو این ریڈلے کا پاکستان کی اسلام پسندی پر تعریف کرنا ہو، یا چاہے عرب اسرائیل جنگ میں جب پاکستانی ہواباز حملہ کریں تو بے اختیار اسرائیلی فوج یہ کہہ اٹھے کہ ان جہازوں میں مصری نہیں ہو سکتے، یہ انسان نہیں ہیں. تو ہاں جناب والا، مجھے فخر ہوتا ہے، اور میں اور آپ یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی تو پاکستان کے لیے چند بول ہی ہیں کہ بول زباں اب تک تیری ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. کیا بات. جی علی حسن جامعہ علی المرتضیٰ سے. جی بھیا علی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے لیے بول. باد نسیم کے جھونکے تو سب کو بھاتے ہیں صدر علی وقار، محبت کا احساس تو باد مخالف کے تھپیڑوں کے ساتھ کھڑے رہنے سے ہوتا ہے. مانا کہ یہ دھرتی تند و تیز طوفانوں کی زد میں ہے، مانا کہ نیلامی سخن کے اس دور میں ہر وقت مصلحت کی سولی پر چڑھنا پڑتا ہے، لیکن حب الوطنی کے جذبے سے سرشار جنوں زادے اسے کہاں خاطر میں لاتے ہیں. سو ان کی صدا ہر دور میں علی احسن مجاہد سے لے کر ارشد شریف تک اس دھرتی پر سیاہ راتیں مسلط کرتے طاقت کے دیوتاؤں کو جگاتی رہی، لرزاتی رہی، کیونکہ وہ مشکل حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے وقت کو اپنا تابع کر کے صبح امن تراشتے رہے، پاکستان کے لیے بولتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ تمام عمر کی ایزان نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائیگاں نہ جائے گا. جب نگاہوں میں فطور ہو تو برائیاں ہی نظر آتی ہیں صدر علی وقار، کہ حب الوطنی کے گیت تو وہی لوگ گاتے ہیں جو اچھا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ہم مٹی کی محبت میں بولتے
आशुफ्ता सरों पर लाजिम आता है कि इस धरती के लिए बोलें, पाकिस्तान के लिए बोलें, तमाम खूबियां उजागर करें कि खूबी नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह, सदका 22 लाख जानों के लहू का, खूबी शुजाअत का निशान पाकिस्तान, सदका 65 की जंग में दुश्मन के चाय पीने के ख्वाब को चकनाचूर कर देने वाले जाबाजों का, खूबी इल्म शऊर की रोशनी, सदका हकीम सईद का, खूबी बुलंदो बाला चोटियों की, सदका मोहम्मद अली सतपारा की सूरत अपने जानों के नजराने पेश करते कोह पैमाओं का कि सदर अली वकार यहीं तक नहीं बल्कि ऐसी हजार नेमतें हैं जिन पर बोलकर शुक्राने नेमत के तौर पर इनमें इजाफा किया जा सकता है। तो आइए इस मुकद्दस दिन की तकदीस में हम ये अहद करें कि हम पाकिस्तान पर नहीं पाकिस्तान के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये तामीरी जज्बे की फजा में हम इस धरती को अक़वामे आलम के माथे का झूमर बताएंगे कि अहले हक की सफ में अपनी पहचान के लिए बोल, अपना फर्ज समझकर पाकिस्तान के लिए बोल। शुक्रिया। शुक्रिया। वहाज जैदी, वहाज को थोड़ा सा मैं मैचिंग की हुई है। अच्छा, ये आज ही अभी पता चला है। क्या बात है वहाज, आज दोनों मैचिंग करके आए हुए हैं, इजाज़त प्यारे है? लग रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 27 रमज़ान 1444 हिजरी मुझ नाचीज़ को बोल टीवी पर बोलने के लिए बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। मगर सदर अली वकार, मैं वर्ताए हैरत में गिरफ्तार हूँ कि बोलूँ तो कैसे बोलूँ कि मैंने अपने बड़ों से ये सुना है, ये वतन लाखों कुर्बानियों का सिला है, खाको खून में नहाए थे भाई, सरबरैना तड़पती थी बहनें, तब कहीं जाके मंजिल मिली है, तब कहीं जाके रास्ता मिला है। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे मुंह में जो ज़ुबान है उसमें पाकिस्तान का लहजा बोलता है, मेरे बोलों में सिंधी की सरबलंदी, पंजाबी की शादाबी, बलोच की सोच और पठान की शान है, और ये सब है तो एक खुशहाल बोलता पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इजहार है। मेरे सर पे साया शिकन मोहम्मद अली और फातिमा जिना का प्यार है। मगर सदर अली वकार, मैं क्या करूं कि इस दौरे हलाकत में बोलना बड़ा दुश्वार है, मगर मैं बोलूंगा, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा, अपने पाकिस्तान के लिए बोलूंगा। अगर तुम मेरी वतन की जड़ों को खोखला करने की कोशिश करोगे तो मैं आलम शेर खान, लाला जान राशिद मिनास और कैप्टन शहीद हैदर अब्बास बन के बोलूंगा कि जरा हमें हुब्बुल वतनी तो तोल, बोल पाकिस्तान के लिए बोल। अगर तुम मेरे वतन में फिरका वारियत का बाजार गर्म करोगे तो मैं उस्ताद सिब्ते जाफर, खुरम ज़की, जफर अब्बास, तारिक जमील, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और बन के बोलूंगा कि मैं बोल पाकिस्तान के लिए बोल। अगर तुम मेरे पाकिस्तान। शुक्रिया। पीछे आ जाएं, सारे डेस्क के पीछे आ टाइम जाएं, पूछ लीजिएगा जी। डेस्क के पीछे आ जाएं। 36 सेकंड पहले, कितने सेकंड पहले? 2 मिनट से भी पहले। एग्जैक्ट टाइम पूछ एग्जिट टाइम क्या था इसका? 1 मिनट और तकरीबन 38 सेकंड रहते थे। जी जी 52 सेकंड 152। वहाज, आपने तकरीर मुकम्मल क्यों नहीं की? क्या हुआ वहाज? माइक लीजिएगा, आप ऊपर आ बात जाओ, कीजिए। हाँ। हाँ, बात कीजिए। कुछ नहीं, मतलब भूल गए या क्या हुआ? आप तकरीर बड़ी अच्छी कर रहे थे। भूल गया। ठीक, आप तकरीर बहुत अच्छी कर रहे थे, बड़ा अच्छा आपका था मवाद भी और बहुत अच्छी कंटेंट भी अच्छा था बहुत यार। अच्छा कंटेंट था। अचानक नहीं सुनते ये लोग। चलें, जितनी देर में ये अपने हिसाब किताब में, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से स्टार डिबेटर आप लोगों तक पहुँचता है। हमारे पोल के प्रोड्यूसर हैं जी रबीद बिन मलिक, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर हेलो, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तुम्हारा यार, थैंक यू बोलो जी। जी, लीड बाय दानियाल घांची और हशाम अहमद, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप दोनों की बहुत मेहनत है
इन तमाम चीज़ों में। थैंक यू। टीम मेंबर्स में मेरे साथ शिराज कुरैशी हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। काशिफ मेहदी हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जुनैद अब्दुल रज़ाक हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अतीब बिन आसिफ हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहते हैं जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी मदद के बगैर शायद ये तमाम जो ज़बरदस्त टैलेंट है वो हम लोगों तक ना पहुंच पाता। यूथ पार्लियामेंट है जी, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, यूथ पार्लियामेंट डिबेट काउंसिल का। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट। और ट्रस्ट मी, थ्रू आउट द रमज़ान ये पैगाम इतने खूबसूरत तरीके से, लोग अक्सर ये बैठ के मुझसे बात करते हैं या कहीं बात होती है कि यार अब वो वाली चीज़ें नहीं हैं, अब उस तरह से ये नहीं होता, फला नहीं होता। सो क्या क्या उर्दू सुनने को मिलती है, क्या क्या अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छी सोच सुनने को मिलती है। तो पाकिस्तान में सब हो रहा है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जो नेगेटिव बात है उसको ज़्यादा परवान चढ़ाया जाता है, जो अच्छी बात है उसको दबा दिया जाता है या उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया जाता। कोई इंसान बैठ के कोई अच्छी बात करता है, 1 से 4 लोग शेयर करते हैं, कोई बकवास करता है उसको हज़ारों लोग शेयर कर लेते हैं। तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपने आप को जो है इस तरफ लेकर आएँ कि अच्छी चीज़ें फैलाएं, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें। जब तक आप नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैलती रहेगी। अंडरस्टैंड करें इस बात को, खुदा के वास्ते। चलें जी, हमारे जज साहिबान मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं। बहुत उम्मीदें थी आज, और जी बिस्मिल्लाह। आज का तकरीरी मुकाबला फ़ाइनल है, और फ़ाइनल में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मुकर्रर से यकीनन सुनने वाले नाजरीन, सामीन और हम हाजरीन, हम सभी बहुत तवक्कुआत लेकर बैठे हुए थे। और रिज़ल्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा शेकी हुआ, और वो तमाम लोगों ने देखा, जिस तरह आपने भी कहा, फ़र्क आया है। लेकिन मैं 3-4 चीज़ें बताकर फिर रिज़ल्ट की जानिब जाऊँगा। पहले नौजवान ने आकर कहा हल्क, ये हलक है। और फिर आप चूँकि तराने से जो है वो चीज़ें ले रहे थे और उनको इस्तेमाल कर रहे थे, तो रहबराने तरक्की व कमाल होगा, तो वो आपकी एक गलती शुमार की गई। और सिबगत नहीं है, सुबगतुल्लाह शाह राशिदी है। और सूर्या बादशाह वो बुनियादी किरदार थे जो हुरों की तहरीक के सरबराह हैं। दूसरे मुकर्रर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नाजरीन से भी आप सबसे बहुत दस बस्ता हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे सरकार को भी अच्छा लगता है कि जब उनका जिक्र किया जाए तो उनकी आल के साथ जिक्र किया जाए। सुभान अल्लाह। तो ये मेरी दरख्वास्त है, वगरना इसको मैं कतई तौर पर गलत शुमार नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी दरख्वास्त है। फिर उसके बाद तीसरे मुकर्रर ने आकर कहा मोहब्बत। मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे खान साहब मेहदी हसन ने जब मोहब्बत गाया था तो लोगों ने ये पूछा था कि हम तो मोहब्बत कहते थे, तो मालूम हुआ कि खान साहब कभी भी शायर से पूछे बगैर नहीं गाते थे। वो पूछते थे कि इसकी क्या क्या तलफ़ुज़ है, हम वैसे अदा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आपने लेकिन सही नहीं अदा किया। फिर उसके बाद आपने आहसन कहा। बेटा वाकई लफ्ज़ आहसन है, लेकिन जब ये इस्म शुमार होता है ना, तो जैसे उसे वो अदा कर रहा है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, और फैसल भाई के भी दोस्त हैं, वो अपना नाम कहते हैं नवेद। अब हम तो नवीद कहना चाहते हैं, अगर वो खुद नवेद कह रहे हैं तो अब यही उनका इस्म होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बयान कर दिया। तो वो अगर एहसन कह रहा है तो आप आहसन नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद शुजात पर मुझे आपसे उम्मीद थी मोहब्बत की तरह कि आप शजात कह देते, लेकिन बहरहाल। और फिर चौथे मुकर्रर जो है वो आए और उन्होंने आकर साया शिकन, ये साया फिगन है बेटा, फिगन, साया फिगन। और आप अपनी तकरीर मुकम्मल न कर पाए। हमारा ये वाज़ेह उसूल है कि तकरीर अगर 2 मिनट से ऊपर चली जाती है और पहली बेल आपने ले ली है, तो फिर आप कहीं भी तकरीर रोकें, हम नंबर देंगे। ऐसा ही है जी। लेकिन अगर पहली बेल से पहले कोई अपने आप को खुद से मुकाबले से अलहदा कर लेता है, तो इसका माना ये होता है कि वो तस्लीम कर रहा है कि मुझे नंबर शुमार नहीं दिए जाएं, तो फिर हमारा कलम भी उसके लिए नहीं चलता। हमें अफसोस ज़रूर रहता है, और आप जैसे मुकर्रर का ख़ास तौर पर, लेकिन जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, हम उसके पाबंद रहेंगे। और अब उसके बाद रिज़ल्ट आपके पास है। रिजल्ट से पहले मैं ज़रा एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनाउंस करना चाह रहा हूँ। चौथी पोजीशन जिनकी भी होगी,
ان کے ساتھ ہبا لائف ہیمپر جائے گا اور چیز اپ کا لائف ہیمپر جائے گا. تھرڈ پوزیشن ہبا لائف ہیمپر ہے, چیز اپ کا لائف ہیمپر ہے اور پریشر کوکر ہے جی ان کے ساتھ جائے گا. جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہوں گے این ایکس سلائس ٹوسٹر ہے, ڈرائی آئرن ہے, این ایکس ڈیلکس کیٹل ہے, ہبا لائف ہیمپر ہے, چیز اپ کا گفٹ ہیمپر ہے اور فورٹائل کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. اور جو ہمارے فرسٹ ونر ہوں گے, چیز اپ کا گفٹ ہیمپر ہے, فورٹائل کا گفٹ باکس ہے, ہبا لائف کا گفٹ ہیمپر ہے, پریشر کوکر ہے, آئرن ہے, لیپ ٹاپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 32 انچ کی LED ہے. تو میں نے کہا میں یہ بتا دوں. اب جناب آپ کا کام بس آج توقع اور امید سے ہم جو ہے وہ آج فائنل جو ہے ہمیں وہ ٹف بچے پریشر لے گئے, پریشر لے گئے بچے. اور اچھی بات یہ تھی کہ یہ بچے بلکہ 3 بچے تو یہ ہیں کہ جو ابھی نئے اس میں احتشام کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, مقرر ہے, پرانا ہے, بولتا آ رہا ہے. باقی بچے ابھی نئے اس سرکٹ میں آئے ہیں اور اچھا بول رہے ہیں. احتشام تو اسی روسٹم پہ بول کے جاتے ہیں. جی بالکل. اور آج آپ چوتھے جو ہمارے وہاج ہیں اگر اپنی تقریر مکمل کر لیتے تو شاید نتیجہ مختلف ہوتا. بالکل مختلف ہوتا. 20-25 سیکنڈ آپ اور لے لیتے بمشکل, تو پھر اس کے بعد 10-12 سیکنڈ میں 10-12 سیکنڈ میں بھی ہاں بیل آ جاتا. نتیجہ آج بالکل میں یہ مختلف کہنے ہوتا. میں میرے خیال سے غلطی نہیں کروں گا کہ اگر یہ تقریر مکمل کرتا تو یہ فرسٹ ہو جاتا تقریباً. ٹھیک, اگر کیلکولیشن میں کرتے تو ہو سکتا ہے فرسٹ ہو جاتا, ایسا ممکن تھا کیونکہ بہت اچھا جو content. اس طرح سے کانٹینٹ کے اعتبار سے. احتشام 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ لیکن اس نے قابو رکھا ہے اپنا گھوڑا. گر رہا تھا ادھر ادھر, سلپ ہو رہا تھا, لیکن وہ قابو میں رکھے ہوئے تھے. باقیوں کے بھی صورتحال. لیکن آج جو ایک چیز میں ہے, جی ٹاپک تھا پاکستان کے لیے بول. میرا خیال ہے کچھ مقررین موضوع کو پکڑ نہیں پائے کہ یہ کیا تھا. ہمیں یہ لگا جب یہ ٹاپک اگر ہم ڈسکس کر رہے تھے دیا, یہ بہت سادہ آسان سہل ہوگا کہ آپ اور تقاریر لکھ لیں گے. لیکن آج وہ جو تقاریر تھیں وہ شاید اس کے قریب تو آ رہی تھیں. ہم سمجھتے اب ان ہو جائیں گے نا تو وہ ٹچ کر کے پھر ادھر نکل جاتے تھے. تو یہ صورتحال رہی ہے آج موضوع کے اعتبار سے. پہلے چوتھی پوزیشن, حیران. چوتھی پوزیشن جی آج وہاج کی ہے کیونکہ وہ تقریر یہ تم لوگوں کی ٹینشن ہے جس میں میں ٹہل رہا ہوں. تقریر جو ہے وہ چوتھی پوزیشن پہ آج وہاج رہے ہیں. وہاج مبارک کو, آپ کو فائنل تک پہنچے ہیں. بہت اچھا آپ نے گرتے ہیں شاہ سوار, تو آپ تو ابھی چھوٹے سے شاہ سوار ہیں. لیکن بہرحال بڑا مضبوط, بہت مضبوط شاہ سوار. میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری مقابلہ ہونا چاہیے جس میں آپ روسٹم چھوڑ کے جا رہے ہیں. روسٹم چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا, بس یہ پہلا اور آخری ہی ہونا کبیرہ چاہیے. سمجھیں آپ. اس کے بعد آپ کے پاس بہت پیچھے مت ہونا, بہت وقت ہے لڑ جانا. اور یہ فائنل میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جاتا, اسی لیے آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا. یہ بس ایک ہی غلطی ہوتی ہے. مرحوم طارق عزیز کہتے تھے غلطی کی گنجائش نشتا. بالکل. اب ہم آپ کو انشاءاللہ بہترین مقابلے تیسری پوزیشن میں جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ بہت ہی اچھا. میرے پاس تو ویسے ایک ہو گیا, آغا صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے نمبر کر کے تو پوزیشن کو واضح کر دیا ہے. تو تیسری پوزیشن پہ ہیں علی حسن. آج تیسری پوزیشن پہ علی حسن ہیں اور آج ہماری یہ ٹرافیز جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں, یہ دکھائیں جی. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کسی طرح سے میں یہ دیتا رہا ہوں. ان کو یہاں بلا لیا جائے گا. ہاں اچھا بعد میں بلاتے ہیں. اور پہلی پوزیشن بول دیتے ہیں پھر دوسری انڈرسٹوڈ ہو جائے گی. پہلے دوسری پوزیشن چلیں جی. دوسری پوزیشن جو ہے دوسری پوزیشن بتا دیجئے آپ. وہ ہے آج سٹار ڈیبیٹر 2023 رمضان میں بول کے دوسری پوزیشن کے حقدار قرار پائے ہیں. یہ ٹرافی کس کو جا رہی ہے بڑی والی؟ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, آپ پہلے سن لیں. دوسری پوزیشن ہے اویس مرزا کی. اور آج سٹار ڈیبیٹر 2023 رمضان میں بول آج کے ونر ہیں احتشام. کنگریچولیشن, کیا بات ہے. ہماری بال اتفاق ہے کہ آپ کے جو گرافک کی ٹیم ہے اس نے جب یہ تمام دعا قبول ہو گئی, یہ تصویر لگائی پچھلے سال سے اٹھا کر کہ جی یہ 2 سال پہلے 2 سال پہلے سے اٹھا کر, اور وہ تصویر چلی ہے
पिछले साल की है? अच्छा पिछले साल की शो की है, पिछले साल की है। और मेरा जिनके साथ मुकाबला था पहले राउंड में, वफा मद्रासी के साथ, मोहम्मद बिन फैसल के साथ, वो पिछले साल के विनर थे। जी आप दोनों आइए यहाँ पे। और ये है कि जीतने वाले और हारने वाले सभी बच्चों को जो फाइनलिस्ट हैं, आइए उन बच्चों के लिए आगा शिराजी साहब की जानिब से जो है वो कैश प्राइज भी है। अच्छा टेम्पर भी है जी, आपके लिए और मेरे लिए भी। ले जी हमारे लिए भी कैश है। नहीं, हम भी जीते हैं ना यार। अच्छा गिफ्ट है। आइए जी, आइए जी। विनर मुदस्सिर भाई आइए ना, आप दोनों अपने हाथों से ये सबसे पहले विनर को। आप यहाँ दरमियान में आइए, आप यहाँ दरमियान में, आप दरमियान में आइए। आइए। फैसल भाई आप साथ आइए। आइए। ये जी ये है विनर, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं। कांग्रेचुलेशन। और जाकर आपने उनसे वैस साहब भी आ जाइए जल्दी से, आइए ब्रेक टाइम हो रहा है, आप भी सेकंड जल्दी से आइए। वैस ये भी दे दीजिएगा, वो ये गिफ्ट लें। हैम्पर्स भी दे दीजिएगा जनाब। आइए कांग्रेचुलेशन। और आप भी अली हसन आइए। थर्ड पोजीशन। आगा साहब से आपने बाद में ले लेना है कैश। हाँ, और वो तहफ आ गए, वो आपके साथ रख दिए जाएंगे। तहफ भी आ चुके हैं जनाब। आज इधर आओ ताकि वो बिल्कुल। और इस मेरा क्योंकि आज आखिरी दिनों का, कल क्विज है, आज क्विज है। और आज एक चीज जो है वो ये कहेंगे कि ये जो दानियाल घांची और हशाम और उनके साथ जितनी भी टीम है, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा। और हमारे पास दानियाल हशाम अगर हैं करीब तो आ जाए यार, आप भी आए ना। आज भी एक फाइनल है, कल भी आप लोग होंगे जी। बहुत जबरदस्त काम किया इनके साथ। बाकी रबीत भी काम कर रहे थे, बाकी कुछ लोग भी काम कर रहे थे। तो रबीत मेरा ख्याल में यानी वो भाग जाता है ना फैसल भाई को देख के। हैव अ सेफ ट्रिप। इंशाल्लाह रमजान के बाद मुलाकात होती है। आगा साहब आपसे कल मुलाकात, कल आपसे मुलाकात हो रही है और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे नहीं करे यार। हाँ। तो हमारे लिए विनर है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं और उलमा कराम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।